آخری میں ایک سوال اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ آیتیں آپ جیسے علماء پڑھتے ہیں جو فرقہ واریت اور ان چیزوں سے بالادست ہو کر امن کی، رواداری کی، اتحاد کی، اور وہ بھی اتحاد یہ والا، مطلب وہ صرف ہوائی فائرنگ یا وہ نہیں کہ ہاں کانفرنس ہے جی، اور فلانا اور نجی محفل میں جا کے وہی غلاظت ہے. تو اب جب یہ بات کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے قرآن نے تو لا تفرقوا کہا من الذین فرقوا، تو یہ اب ہمارے علماء یہ کہنے لگے بھائی ہمارا تو کوئی فرقہ تھوڑا ہے، یہ تو مکاتب فکر ہیں، یہ تو دین فہمی میں کچھ اختلافات، اس یہ مکتب فکر ہے. تو وہ پھر اب وہ کہتے ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی فرقہ مسلمانوں میں ہے ہی نہیں. تو یہ کیا یہ کوئی ہے سودا ٹھیک کہ اب یہ فرقے نہیں یہ مکتب مکاتب ہے؟ یہ وہی ہے ڈینائل، بیماری کا انکار کہ نہیں جی ہمیں وہ ٹیومر نہیں ہے، برین ٹیومر نہیں ہے، سر درد ہے، بس یہ ڈسپرین سے ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. اوکے ٹھیک ہے، جو بندہ یہ بات کہتا ہے میں اسے کہتا ہوں کہ جناب بسم اللہ، آپ آئیے جمعے کے دن اپنی مسجد میں اور اپنی مسجد میں اعلان کیجئے کہ ہم جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں یہ ایک مکتبہ فکر ہے، یہ ایک مکتبہ فکر ہے، فلاں مکتبہ، فلاں فرقہ بھی ایک مکتبہ فکر ہے، فلاں بھی سب کو جو باقی سارے ہیں ان سب کو بھی مکتبہ فکر کہہ کے سینے سے لگا لو. چلو کم آن، جو بولتے ہو اس پہ عمل کر لو. ہم، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ قلوبی لما یہ تقولون زبان ما لا تفعلون. یس یہ زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. دل دل کی میں بات اور ہے، دل کی بات یہ ہے کہ فلاں بھی غلط، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر. ایک میں مسلمان، وہ ایک کتاب تھی مرحوم ابن انشا کی، اردو کی جی. آخری کتاب. ہم، ہم، اس میں ہم. انہوں نے وہ کارٹون نما تصویروں کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں وہ واضح کی ہوئی تھی. تو ان میں ایک انہوں نے تصویر اس قسم کی بھی تھی کہ ایک مولانا صاحب ایک دائرے کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، لاٹھ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور دائرے کے ساتھ لکھا ہوا ہے اسلام کا دائرہ. اور وہ دائرہ اتنا تنگ ہے کہ مولوی صاحب خود مشکل سے کھڑے ہوئے ہیں اس کے اندر، اور جو بندہ نزدیک آ رہا ہے اس کو لاٹھی مار کے بھگا رہے ہیں. حقیقت عملی طور ایسا پہ ہی یہ ہے. ایسا ہی ایسا ورنہ ہی ہے. ورنہ ورنہ جو مولوی صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ مکاتب فکر ہیں، فرقے نہیں ہیں، ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. آپ یہ اناؤنس کرو کہ میرے فرقے کے علاوہ جتنے باقی فرقے ہیں یہ سارے کے سارے بھی مکاتب فکر ہیں. میں ان کو نہیں وہ اسی طرح سے ریسپیکٹ، میں ان کو اسی طرح سے ریسپیکٹ دیتا ہوں، ریکگنائز کرتا ہوں جیسے میں اپنے آپ کو ریکگنائز کرتا ہوں. میں جب کبھی اپنے کسی نان مسلم دوست سے بیٹھتا ہوں، کسی ہندو سے بیٹھتا ہوں، کسی بدھسٹ کے پاس بیٹھتا ہوں، کسی کرسچن کے پاس بیٹھتا ہوں، کسی کے پاس بھی بیٹھتا ہوں، میں اپنے ذہن کی کھڑکی کھول کے بیٹھتا ہوں کہ اس کے پاس کوئی کام کی بات ہوئی تو میں نے ایکسپٹ کرنی ہے. کیا بات یہی ہونا میں میں یہ اپنا دماغ کھول کے بیٹھتا ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے فہم قرآن میں اپنے اس رویے سے بہت مدد لی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. قرآن شریف کی ایک آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. چاہیے. الذین اللہ آمنوا تعالیٰ وکانوا کے، یتقون. ہاں جی، اچھا اللہ تعالیٰ کی اولیاء کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا. خوف کے حوالے سے میں بھگوت گیتا کی ایک تفسیر دیکھ رہا تھا، اس میں بڑا خوبصورت جملہ جس نے اس آیت کی ایک عجیب ڈائمنشن، حالانکہ ہم نے حدیثیں بھی پڑھی، تفسیریں بھی پڑھی، بہت ساری چیزیں پڑھی، لیکن جس طرح سے بھگوت گیتا کی ایک تفسیر کے اندر یہ بات کہی گئی نا کہ جب دل خدا سے خالی ہوتا ہے تو خوف سے بھر جاتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. تو میرا جو یہ رویہ ہے کہ میں جس کے ساتھ بھی بات کرتا ہوں دماغ کی کھڑکی کھول کے بات کرتا ہوں کہ مجھے یہاں سے کوئی مفید بات مل سکتی ہے تو مجھے ملتی ہیں باتیں. بالکل ہمارے بالکل ایک ایسا. دوست ہیں، بدھسٹ منک ہیں سری لنکا میں. اچھا.
ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک دفعہ بات کر رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ انڈیا میں کوئی کانفرنس ہوئی اور وہ اس کانفرنس کے ہوسٹ کوئی مسلمان تھے، انڈین ہیلڈ کشمیر کے، تو وہاں پہ کہیں سری نگر وغیرہ میں یہ ہوئی، اس میں بدھسٹ تھے، کرسچن تھے، ہندو تھے، سکھ تھے، مسلمان تھے، تو بہت سارے لوگ تھے کہ تو اس میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ ہم جب دوسرے بات کر رہے ہوتے تو ہم لوگ بڑے غور سے ایک دوسرے کی باتیں سنتے تھے، لیکن وہ جو مسلمان شرکا ہوتے تھے وہ جب کوئی نان مسلم بات کر رہا ہوتا تھا نا، ان کی باڈی لینگویج سے یہ بالکل صاف نظر آ رہا ہوتا تھا کہ وہ سن ہی نہیں رہے ہیں، وہ سن ہی نہیں رہے ہیں، ان کی باڈی لینگویج سے صاف کسی اور چیز میں لگ جائیں گے، تسبیح یوں کرنے لگ جائیں گے، کوئی چیز دیکھنے لگ جائیں گے، تو ہمیں فیل ہوتا تھا کہ یہ نہیں سن رہے ہیں، جبکہ ہم ان کی باتیں سنتے تھے۔ تو درمیان میں جب کھانے کا یا چائے کا وقفہ ہوا تو میں نے ان میں سے ایک سے پوچھ لیا کہ میں نے ایسے محسوس کیا ہے کہ آپ لوگ ہماری بات سنتے نہیں ہیں، تو ان کا جی ہمیں حکم ہے کہ ہم غیر مسلموں کی باتیں نہ سنیں۔ اچھا، اس نے کہا جب آپ کو یہ حکم ہے کہ غیر مسلموں کی بات نہ سنیں تو یہ کانفرنس منعقد کرنے کی جھک مارنے کی ضرورت کیا تھی پھر؟ صرف اپنی بات سنانے کے لیے، تبلیغ کے لیے۔ ہاں جی، تبلیغ کے لیے، کہ سارے مذاہب کے لوگوں کو آپ بلاؤ کہ آپ اپنی بات انہیں سناؤ، لیکن وہ جب بات کریں تو آپ ان کی بات سننے کی بجائے یا تصویر پڑھنا شروع کر دو یا ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دو، اور آپ کی باڈی لینگویج صاف بتا رہی ہو کہ آپ نہیں سن رہے ہو۔ بڑے اب تو کیا کہیں، بہت بہت رسول جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی اس دن ہماری دنیا کی آبادی تھی 25 کروڑ تقریباً 25 کروڑ۔ پوری آج دنیا صرف کی، ہمارے پاکستان، پوری دنیا کی، آج ہمارے صرف پاکستان کی آبادی۔ صرف پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے، 8 ارب دنیا کی آبادی ہو چکی ہے۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر میرے ادھر ایک دماغ ہے نا، 8 ارب دوسرے جو انسان ہے نا وہ بھی 8 ارب دماغ ہے، وہ بھی سوچتے ہیں۔ ادھر پیدا ہونے والی ہر سوچ کو میں کہوں کہ یہ 100% صحیح ہے، اور ان 8 ارب انسانوں کے بارے میں کہوں کہ ان کے دماغوں میں جو سوچ پیدا ہو رہی ہے وہ سارا کچرا ہے، وہ سب غلط ہے، تو اس کا مطلب کہ میری اپنی یہ سوچ غلط ہے۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلنا پڑے گا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا اپنے مشترکات کی بنیاد پر۔ دیکھیں 2 چیزیں آ جاتی ہیں، اپنے مشترکات کی بنیاد پر اپنی فرقہ واریت کو ختم کرو، ایک چیز، اور دوسری چیز قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ اب یہ کلمۃ سواء بیننا و بینکم صرف ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان نہیں ہے، دنیا کے ہر انسان کے اور ہمارے درمیان کچھ چیزیں مشترک ہیں۔ کلمۃ سواء، کلمۃ سواء کی بنیاد پر آپس میں ہم اختلافات کو بھولیں اور آپس کے کلمۃ سواء کی بنیاد پر ہم مسلمان فرقہ واریت کو ختم کریں، اور دوسرے انسانوں کے ساتھ، دوسرے انسانی معاشروں کے ساتھ بھی کلمۃ سواء کی بنیاد پر اپنا ایک ریلیشن شپ قائم کریں۔ یہ طریقہ ہے جینے کا۔ کیا بات، عالمگیر وحدت انسانیت، عالمگیر وحدت انسانی۔ ہاں، اختلاف کے ہوتے ہوئے اختلاف ختم نہیں آپ فرما رہے کہ نہیں کرنا، اختلاف تو رہے گا، لیکن جو چند مشترکات تمام مسلمان پھر تمام انسانوں میں۔ ہاں جی، دیکھیے اختلاف میں اور آپ بات کر رہے ہیں، ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا بھی دماغ کام کر رہا ہے، میرا بھی دماغ کام کر رہا ہے، ہم روبوٹ نہیں ہیں۔ کیا بات، تو اختلاف ہونا اچھی بات ہے، آپ ایک اینگل سے دیکھ رہے ہیں، میں دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہوں، ان دونوں نقطہ نظر کو ہم جمع کر کے ایک مزید پرفیکٹ پکچر بنا سکتے ہیں۔ ہم اختلاف کو بنا لیتے ہیں مخالفت اور دشمنی، یہ جہالت ہے، یہ تفرقہ ہے۔ 10 چیزیں ہیں، 10 چیزوں میں سے 9 چیزوں میں مشترک ہیں، ایک چیز میں اختلاف آ گیا، چلو جی دشمنی بن گئی۔ ہمیں اس سائیکی کو تبدیل کرنا ہوگا۔
کیا بات، ان صحیح، کیا بات. بس یہ جو آپ نے بہت اس موضوع پر اختصار کے ساتھ لیکن جامعیت کے ساتھ آپ نے امت، تفرقہ، فرقواریت، زوال، زوال کا سبب اور اس کا علاج جس انداز سے بتایا، میرے لیے تو یہ بہت زیادہ آپ کی گفتگو فکر انگیز ہے. اور امید ہے سننے والے دوست احباب بھی ضرور اس کو سراہیں گے. کسی کو ڈاکٹر صاحب کی کسی بات سے کوئی اختلاف ہے تو اپنا اختلاف شائستگی کے ساتھ لکھے، کوئی نقد ہے تو وہ بھی شائستگی سے کریں. اور ہمارے جیسے معاشرے میں ڈاکٹر آیت اللہ جیسے کچھ اسکالرس کا ہونا یہ غنیمت ہے، یعنی جن سے گفتگو کرتے ہوئے آپ کو نہ ان سے کوئی قومیت کی، نہ زبان کی، نہ مسلک کی، یہاں تک کہ مذہب کی بھی آپ کو ان سے کوئی تعصب کی کوئی بو نہیں آتی. آپ کو نہیں لگتا کہ میں، یعنی ان سب چیزوں سے بالاتر ہو کر جن 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 بنیادی چیزوں کے اوپر گفتگو کرے تو یہ ہمارے لیے غنیمت ہے. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بہت قیمتی اپنے ٹائم میں سے مجھے ایک اللہ وقت تعالیٰ دیا. آپ کو سلامت رکھے، میں آپ کو بہت خیر و برکت عطا فرمائے. میں آپ کے ساتھ کچھ نشستیں کرنی ہے، یہ آپ کے ساتھ میرا بہت شکریہ. اور اس میں کچھ. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. تھینک یو سر.